بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں 14 اگست کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال کی طرح آج بھی 14 اگست ہم منا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو یہ عزیز ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کا وہ متبرک دن تھا، لیلۃ القدر کی مقدس رات تھی، جب یہ ارض پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ اس عزیز وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں خواتین نے اپنی عزت کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بے دریغ قربانیاں پیش کی۔ کنویں کے کنویں اپنی لاشوں سے بھر دیے۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کیں۔ بے شمار معصوم بچوں کو ان کی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے گھونٹ دیے۔ بہت سارے خاندان بکھر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لٹے پٹے یہ قافلے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ اور دو قومی نظریے کی اپنے خون سے شہادت دیتے ہوئے، خون کے دریا پار کرتے ہوئے، اور اپنے لبوں پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں کو سجائے ہوئے اس زمین کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں، لٹتے ہوئے، جلتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، بکھرتے ہوئے، تباہ حال ہوتے ہوئے، پریشان بالوں کے ساتھ، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک موجود تھی۔ ان کے جسموں پر چتھیڑے رہ گئے تھے، لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت موجود تھی، ان کے دلوں میں امید تھی، ان کے دلوں میں یقین اور اخلاص تھا کہ ہم نے اپنی قربانیاں اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے وطن کی، اپنے مال کی، اپنی جائیداد کی، یہ ساری قربانیاں صرف اور صرف اللہ اور رسول کے لیے دی ہیں۔ ایک عظیم جد و جہد کی اس عرض وطن کو حاصل کرنے کے لیے، اس دو قومی نظریے کی شہادت دینے کے لیے کہ پوری دنیا میں صرف دو قومیں موجود ہیں، ایک وہ قوم جو حزب اللہ ہے اور دوسری حزب الشیطان، اور اس طریقے سے وہ پاکستان اس ملک میں اور اس کو منانے میں اور اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو آزادی دلائی جائے، اس لیے کہ اس ملک میں یہ قربانیاں اس لیے دیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہاں پر اسلام کے، قرآن کے قوانین کو، یعنی نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ کی چھاؤں میں زندگی بسر کی جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ آج ہم رسموں کے مجاور، مدہوش جوان، بے جان جسموں اور جذبات کے ساتھ سائلنسر نکال کر باجے بجاتے ہوئے، بے حیائی کا بازار سجاتے ہوئے، وہ قوم جو مقصد کے بغیر، جن کا معاشی نظام سود میں جکڑا ہو، جن کی عدالت غیر مسلموں کے اور انسانوں کے قوانین پر مشتمل ہو، جن کی خارجہ پالیسی اغیار کے سامنے جبینیں جھکانا ہو، جن کی داخلہ پالیسی IMF اور ورلڈ بینک کی مرہون منت ہو، وہ قوم جو صرف رسمی طور پہ زندگی گزارتی ہو، عید آئے تو عید کی رسم، ربیع الاول آئے تو سبز پرچموں کی بہار، اور محرم آ جائے تو کالے لباس پہن کے گھومنا اور سبینے لگانا، یہ وہی قوم ہے
کہ جب 14 اگست آئے تو بے ہنگم جوش اور جذبات کے ساتھ شور مچانا، کیا یہ آزادی ہے؟ وہ قوم جو اپنے گلوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہے، وہ آزادی کا جشن کیسے منا سکتی ہے؟ ہمیں تو اپنے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں پر آج غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کے اس احسان پر، اس عظیم مملکت کے حصول پر شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں قرآن کو سینوں سے لگانا چاہیے کہ اس قرآن کو نافذ کرنا تھا، جو مقصد ہم بھول گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس 14 اگست کے موقع پر ہم عہد کریں گے، اپنے مقصد کو یاد کریں گے، اس جستجو اور جد و جہد کی جانب بڑھیں گے جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی۔ اس مدہوش قوم کے لیے میری جانب سے بھی جشن آزادی مبارک۔ السلام علیکم۔